السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: وقد سئل عن النجاة فقال: وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ۔ معزز اور معقر علماء کرام، یونیک فاؤنڈیشن مرور جنجیرہ کے متحرک ذمہ داران، معزز اور معقر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یونیک فاؤنڈیشن مرور جنجیرہ کے زیر اہتمام جو آپ کا ماہانہ درس ہر انگریزی مہینے کے آخری بدھ کو منعقد ہوا کرتا ہے، رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پوری پابندی کے ساتھ اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ کے معزز امام و خطیب اور اسی طرح جامعہ محمدیہ مسئلہ سے فارغ التحصیل مرکز الدعوت الاسلامیہ الخیریہ کے داعی ہمارے مہمان نے آپ کو بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی طرف اور جو سنیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آدمی علم کو الگ سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنا الگ چیز ہے اور عمل کرنا الگ چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ علم کا رزلٹ اور علم کا پھل، علم کا نتیجہ، علم کا ثمرہ یہ عمل ہے۔ جیسے کوئی پھلدار درخت ہو تو اس کا پھل جو ہے، اس کا رزلٹ ہے اس درخت پر پھل آنا۔ صرف درخت رہے پھل نہ آئے تو وہ درخت بیکار ہے۔ اس لیے علم حاصل ہو لیکن اس پر عمل ہم نہ کریں تو ایسا علم بیکار ہے اور الٹا آدمی کے لیے وبال جان ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے: اذا كنت لا تدری فتلك مصیبہ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ مصیبت ہے ہی ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ مصیبت ہے ہی، لیکن اگر جانتے ہیں تو اور بڑی مصیبت ہے۔ جہالت ایک مصیبت ہے،
لیکن علم ہونے کے بعد عمل نہ کرنا یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ سنیں، سیکھیں، جانیں، خطبات جمعہ کے ذریعے، دروس کے ذریعے، علماء کے ذریعے، ائمہ دعات کے ذریعے، اس ذاتی مطالعہ کے ذریعے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت گھر کا ہونا ہے، فیملی کا ہونا ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے گھر کو نعمت کے طور پر قرآن کی بعض آیات میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو۔ گھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر سے آدمی باہر جاتا ہے تو بہت ساری تکلیف دہ چیزوں سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں واپس آتا ہے تو اس کو بہت سکون ملتا ہے۔ گھر کے ذریعے سے آدمی اپنی بہت ساری ایسی چیزوں کو کہ جس کو نہیں جانتا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور جانیں، اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے چھپاتا ہے، اپنے خاص باتوں کو، اپنی راز کو۔ تو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کے بارے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون کیسے بنے گا؟ آپ کوئی بھی گھر کتنا بھی مہنگا بنائیں تو اس کے مہنگا بننے سے تو گھر کا ماحول نہیں پرسکون بنے گا۔ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں، آپ ٹائلس اور گرینائٹ اور ماربلز سے اس گھر کو چمکا دیں تو اس گھر کا ماحول پرسکون نہیں بنے گا۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے گھر میں رہتے ہیں، لیکن گھر میں وہی تنازعات، وہی اوہام اور خرافات، وہی عجیب عجیب نظریات اور خیالات، عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے بعض گھروں کی کہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں گھر میں کم سے کم آؤں اور زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں، کیوں؟ اس کو گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ آخر گھر یہ سکون کا ذریعہ تھا۔ گھر میں آدمی باہر سے بے چین ہو کر کے آتا تو سکون ملتا۔ یہ الٹا کیسے ہو گیا کہ ہمارا جو ہے گھر سکون کا ذریعہ بننے کے بجائے بے چینی کا مرکز ہو گیا ہے، بے چینی کی جگہ ہو گئی ہے؟ اسی لیے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو جب دیکھیں گے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ان کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہوٹل پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، کبھی نکڑوں پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیونکہ گھر میں ان کو سکون نہیں۔ تو گھر کو پرسکون بنانا یہ گھر والوں کی ذمہ داری۔ مکین جیسے ہوں گے ویسے مکان ہوگا۔ گھر کی کامیابی اور گھر بہت اچھا ہے یہ اس کی تعمیر سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس گھر میں رہنے والے
خاص طور سے اس میں جو مرد ہے جو کسی عورت کے لیے شوہر کے طور پر ہیں، اس میں جو خاتون ہیں جو کسی مرد کے لیے بیوی کے طور پر ہیں، ان میں جو اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارے لوگ جب اچھے رہیں گے اور اللہ رب العزت نے گھر کا حاکم جس کو بنایا ہے، جب وہ ذمہ داری کو سمجھے گا تو گھر کا ماحول بہت پرسکون بنے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ گھر یہ ایک مملکت ہے، گھر یہ حکومت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے وہاں پر ایک حاکم کا انتخاب فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو گھر کی حکومت مردوں کے ہاتھ میں۔ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو توجیہ فرمائے کہ گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے، گھر میں کیا چلے گا، کیا نہیں چلے گا، گھر میں کیا چیز لٹکائی جائیں گی، کیا چیز نہیں لٹکائی جائیں گی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر کو بہت اہمیت دی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بہت ساری ایسی توجیحات فرمائی ہیں کہ ان کے کرنے سے ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے۔ پہلا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور کتا۔ کس لیے آپ نے حدیث فرمائی ہے؟ آپ نے اسی لیے فرمائی ہے کہ تاکہ آپ کے گھر میں جب رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہوگی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے شامل حال رہے گی تو آپ کے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوگا۔ اب اس رحمت کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جس میں تصویر ہے، کتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پائے جائیں گے تو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں۔ اب شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو کہ تصویر اور کتا کی وجہ سے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ جو یہ مولویوں کے چکروں میں گھوم رہے ہیں اور تعویذ اور گنڈا تک بھی لٹکانے سے آپ گریز نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کا کوئی کونا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں سمجھا کہ یہ حالت آپ کی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے گھر میں تصویر ہے یا آپ کے گھر میں کتا ہے۔ اب تصویر میں میرے بھائیوں ذی روح کی تصویر ہی ہے، ظاہر سی بات، درخت کی تصویر ہے، سمندر کی تصویر ہے، راستے کی تصویر ہے، پیڑ پودے کی تصویر ہے، پتھروں کی تصویر ہے، جھرنے کی تصویر ہے۔ ذی روح کی تصویر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ہم بنا بھی سکتے ہیں، ان کا فوٹو بھی نکال سکتے ہیں، ان کو گھروں میں لٹکا بھی سکتے ہیں، لیکن ذی روح کی تصویر چاہے کوئی معزز سے معزز شخصیت کی ہو اور چاہے کوئی خوبصورت سے خوبصورت اللہ کی کوئی مخلوق ہو، جاندار چیز کی، اس کی تصویر۔ ہمارے والد صاحب ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، بڑی محبت ہے ہمارے بیچ میں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا بحیات ہے، ہمارا دل کہتا ہے کہ اپنے ابو کی تصویر لا کے رکھیں۔ یہ تصویر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ آپ کے والد صاحب کی تصویر ہے تو کیا ہوا؟ تصویر ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے میرے بھائی۔ اپنے آپ کے کسی بیٹے کی، آپ کی کسی بچی کی جو معصوم ہے، بڑی ننھی منھی ہے، بڑا ننھا منا ہے، بڑا معصوم بچہ ہے، آپ کو اس سے بڑا لگاؤ ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ نے اس کی تصویر لگا لی، آپ نہیں سمجھے کہ اس تصویر کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت فرشتے نہیں آئیں گے۔
آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، کسی بھی چیز سے محبت کرنے کی ایک حد ہے، کسی بھی چیز سے اولاد ان کی محبت کی ایک حد ہے، ماں ان کی محبت کی ایک حد ہے، باپ ان کی محبت کی ایک حد ہے، بیوی ان کی محبت کی ایک حد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی ایک حد ہے۔ ہم کسی سے محبت اس طرح سے کریں کہ محبت میں پاگل ہو کر کے ہم حد سے تجاوز کریں تو یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے جائے اور سجدہ کرنے لگے، تو محبت تو نہیں ہے، یہ تو غلو ہے، جسے حد سے تجاوز ہے۔ تو محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ دھیان میں رہے۔ تصویروں سے اپنے گھروں کو بالکل پاک کیجیے میرے بھائی۔ تصویروں کو اپنے گھر سے لوگ اپنے گھر پورے فیملی ممبر کی فوٹو کھنچا لیتے ہیں اور کسی فریم میں کر کے لگا دیتے ہیں۔ کتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے جس گھر میں کتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ کتے کو گھر میں رکھنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر کتا پالنا ہے تو 3 مقصد کے لیے پال سکتے ہیں۔ ایک تو شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ایک تو کھیت کی رکھوالی کے لیے پال سکتے ہیں، اور ایک جانوروں کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں۔ جانور آپ کے رہتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، جنگلات میں جاتے ہیں، جو لوگ جانور جنگلات میں چراتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتے کی کتنی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بھیڑیا ہے، دوسرے جانور ہے، خونخوار جانور ہے، وہ حملہ کرتے ہیں تو کتا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتا یہ پالنا حرام ہے، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزانہ اس کے ثواب سے 2 قیرات ثواب کم ہوتا ہے۔ جو کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیرات نیکی کم ہوتی ہے، روزانہ، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں میرے بھائی۔ آج لوگ مرن بننے کے لیے، آج لوگ ترقی یافتہ بتانے کے لیے، مالدار اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو بتانے کے لیے لوگ کتا پالنے لگتے ہیں کہ مغرب کے لوگ کتا پالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 قیرات روزانہ کم ہوتا ہے ثواب۔ 2 قیرات جانتے ہیں؟ بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیرات کی وضاحت کی، واللہ اعلم کہ وہ قیرات یہاں مراد ہے کہ نہیں، کہ یہ 1 قیرات پہاڑ، احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ 1 قیرات احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیوں میں سے روزانہ کم ہوتا ہے۔ آج کل لوگ بلی پالنے کے شوقین ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا ذمہ داری دی تھی، کس کو پالنا، بچوں کو پالنا، ان کی تربیت کرنا، وہ تو ہم سے ہو نہیں پاتا، اب بلی اور کتے کی تربیت کرتے بیٹھے۔ 60 لاکھ 60,000 اور لاکھ روپے کی بلیاں لوگ خرید کر لاتے ہیں، اور ان کے کھانے پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے کھانے پر پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی کی قیمت یہ لینا حرام ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیث ہے قیمت۔ بلی خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے میرے بھائی۔ بلی پالنا شریعت میں نہیں ہے۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے تو ایک بلی آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنا وضو کا برتن ٹیڑھا کر دیا، بلی پانی پی لے۔ آپ نے پالا ہوا نہیں تھا اس کو۔ ہمارے گھروں میں بلیاں آ جایا کرتی ہیں، کہیں آپ نے کھانا دے دیا، اس کو پانی پلا دیا، آپ کو محسوس ہوا پیاسی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پالا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی سے بہت کھیلتے تھے، پالے نہیں ہوئے تھے میرے بھائی، وہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے بلی کا۔ آج لوگ فارن سے منگاتے ہیں بلیاں، وہ فلاں نسل کی بلی ہے، فلاں نسل کی بلی ہے۔ شرم کی بات ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے جس اولاد کو پالنے کا ہمیں حکم دیا تھا،
اللہ رب العزت نے جس اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا تھا، ہماری اولاد کہاں پہنچی ہوئی ہے ہم دیکھ لیں۔ نشاور چیزیں کھا کر کے پی کر کے کون سے گٹر میں، کون سے نالے میں، کون سے چوراہے پر اور کون سے جو ہے کیا نام ہے میدان میں پڑی ہوئی ہے مست، وہاں پڑی ہوئی یہ تربیت ہم سے نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی میں نے دیکھا کہ وہ دکان پہ جاتے ہیں، ہڈیاں جمع کر لاتے ہیں، وہ محلے کی جو بلیاں ہوتی ہیں ان کو کھلانے کے لیے۔ ارے اللہ کے بندو، بلیوں کو کھانا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، آپ کو ان کے انتظام کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بلیوں کے کھانے کے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کتوں کے کھانے کے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے پالنا ہے تو بکرا پالو، بکری پالو، مرغی پالو، جن کا گوشت تم کھاؤ۔ کیا بلی کا گوشت کھاؤ گے؟ کیا بلی کا دودھ پیو گے؟ حرام ہے۔ تو جو جانور کھایا جاتا ہے، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، ان کو پالا جاتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ آپ اونٹ پالو، آپ اونٹنی پالو، آپ بھیڑ پالو، آپ دمبا پالو، آپ جو ہے کہنا بکرا بکری پالو، یہ سب جانور پالو، پالنا ہے، اس سے برکت ہے، اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو اپنے گھروں کو ہمیں اور آپ کو کتوں سے اور تصویروں سے بالکل قطعی طور سے پاک کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تدخل الشیطان البیت الذی ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان۔ ایسا گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس پہ شیطان نہیں داخل۔ قرآن کریم کو پڑھیے، گھر میں تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے میرے بھائی۔ اب کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ آڈیو لگا دو، مطلب یہ موبائل لگا دو یا ٹیپ ریکارڈ ہے یا جو سب جو وسائل ہوتے ہیں، تلاوت لگا دو۔ ارے حرم مکی کے امام کی تلاوت لگائے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کو لگا کر قرآن سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو صرف قرآن سنتا ہے، یہ قرآن سننا کس کے لیے جانتے ہو آپ؟ وہ قرآن کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اب مان لیجیے ہماری کوئی بہن ہے، ہماری ماں ہے، قرآن کی تلاوت کی انہوں نے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، آدھا پارا، ایک پارا، جو بھی۔ اب ان کے پاس وقت نہیں، اب کام میں بیزی ہو، کچن میں جا رہی، چلو تلاوت لگا دو، سنتے بھی رہو، پڑھو اور سنا بھی کرو۔ لیکن پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا اصل ہے میرے بھائی۔ اب آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کے آڈیو لگا دو روزانہ، اس سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں میرے بھائی۔ پڑھنا مقصود ہے، آپ پڑھیے اپنے گھر میں۔ آج لوگ پڑھنا نہیں چاہتے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے پر ترغیب دلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، مولانا ایسا مسئلہ ہے، ویسا مسئلہ ہے، بچے کو یہ ہو گیا ہے، یا مجھ کو ایسا ہے، مجھ کو تکلیف ہے، یا گھر میں تکلیف ہے، تو ہم دعا ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہے، سورہ بقرہ کی آخری دعائے شفا ہے، نصیبت کی دعا ہے، یہ سب دعائیں ہیں، پڑھیے اور دم کیجیے۔ نہیں بولا تو پانی دے دو، کیوں؟ پانی دے دو، پی لیں گے، آسان ہے۔ پانی دے دو، پی لیں گے، آسان ہے۔ اور مولیوں میں بھی نکال دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی پانی میں دم کر کے آپ نے نہیں دیا کسی کو پینے کے لیے۔ میں نہیں دم کرتا ہوں، پانی دے دو۔ پریشان رہتے، اصرار کرتے بار بار، میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایسا کرو، اس پر دھیان نہیں دے، ورنہ پانی دے دو نا۔ میں پانی نہیں دیتا، پانی نہیں دیتا، کیوں؟ پانی تو پینا ہی ہے نا، تو پانی میں دم لیا کرتے ہو، پیتے رہیں گے، کھانے کے ٹائم دوسرے ٹائم پیتے رہیں گے۔ کہاں سے کچھ پڑھنا ہے، کچھ محنت کرنی۔ میرے بھائیوں، اگر اس طریقے سے ہمارا اعراض رہے گا قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، کہاں ہمارے گھر میں سکون ہوگا؟ کہاں ہمارے گھر میں سکون ہوتا؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بدن پر دم کرتے تھے، پانی پر، حالانکہ اس وقت پانی پر دم کرنے کا تقاضا زیادہ موجود تھا۔ دور دور سے صحابہ کرام آتے تھے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام پانی دم کر کے دے دیا کرتے، لے جا کر کے جو ہے، اور آپ کا دم اور آپ کا پانی جس پر آپ کا دم کیا ہو تو وہ پورا مبارک ہی مبارک ہے، پورا شفا ہی شفا ہے۔ لیکن کیا لے جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک لے جاتے تھے، آپ کا پسینہ لے جاتے تھے، آپ کے وضو کا بچا ہوا جب پانی ہوتا تھا، وضو میں جب پانی استعمال، وہ سب اپنے شیشیوں میں، بعض صحابیات کو جانتے ہیں آپ، بعض صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سوئے ہوئے تھے تو آپ کو گرمی ہو رہی تھی، پسینہ نکل رہا تھا، جلدی جلدی پسینہ اپنے باٹن میں جمع کر رہی، تو پسینہ، تھوک اور آپ کے وضو کا پانی اس کو جمع کر کے لے کے جاتے تھے، مبارک ہے وہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دم کر کے اللہ کے نبی نہیں کیا۔ تو سورہ بقرہ پڑھیے گھر میں، قرآن کی تلاوت کیجئے، اب کر کے تو دیکھو، کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو، ارے پوری نمازیں مسجد مت پڑھ لیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری نمازیں مسجد میں ہی مت پڑھ لیا کرو، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھو۔ یعنی آپ سنت اور نفل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سنت اور نفل نمازیں پورا مسجد میں ہی مت پڑھا کرو، گھر میں ہی پڑھا کرو۔ گھر میں پڑھنے سے برکت آئے گی، گھر میں پڑھنے سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ گھر میں پڑھا کہ ہمارے دل میں کیا وسوسہ ڈال دیتا ہے، ارے لوگ بچے ہیں چپل پہن کے چلتے ہیں، ارے چپل پہننے سے چلنے سے کیا زمین ناپاک ہو جاتی ہے؟ اب لوگ زمین پہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، پورے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو میرے بھائی، تو گھر میں نماز پڑھیے، نفل نمازیں، سنت نمازیں گھر میں پڑھیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیہ ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے، نمازیں غائب ہو گئی، ہماری ماں اور بہنیں نمازیں غائب ہو گئی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم گھر میں مسجد میں لے کے آتے ہیں، کیوں بھائی 7 سال سے نیچے بچوں کا مسجد میں لاتے ہو؟ لوگوں کی نماز خراب کرنے کے لیے کیوں لاتے ہیں؟ آ کے وہ مسجد میں لوگوں کی نماز خراب کرتا ہے، اب کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ اور اگر لے کر کے آتے ہیں تو مسجد میں چھوڑ کیوں دیتے ہیں لوگوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے؟ آپ گود میں لے کے پڑھیے نا، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے ماما کو تو کہاں رکھے تھے؟ سب میں چھوڑ دیتے، جائے کھیلے، گود میں رکھے ہوئے تھے ماما کو۔ اب گود میں رکھ کے نماز پڑھیے گا، 7 سال سے نیچے بچے کو لاتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، نمازوں کے پیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نمازوں کی نماز ڈسٹرب مت کیجیے۔ اب ان بچوں کو نماز سکھانے کے لیے نہیں، ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ دیجیے۔ ان کی امی گھر میں نماز پڑھیں گی، یہ بچے اپنی امی کو نماز دیکھ کر کے پڑھیں گے، آئیں گے ماں کے ساتھ لمٹیں گے، روئیں گے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ اس سے سیکھیں گے۔ اور جب آپ سنت جائیں گے پڑھنے کے لیے نا گھر میں، وہ نماز سیکھیں گے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کو لا کر سلف اور سلف صالح کا طریقہ نہیں کہ مسجد میں لا کے نماز پڑھائے سکھائے اور جو ہے کہ لوگوں کی نماز خراب کریں۔ تو گھروں میں نماز پڑھیے، نماز سنتیں پڑھیے، نفل پڑھیے۔ مرد حضرات، خواتین تو فرض نماز زیادہ اہتمام کریں کہ گھر میں ہی پڑھیں، الا ماشاء اللہ جو ہے کیا نام ہے کوئی ایسی مصلحت ہو، دعوت درس اور وعظ نصیحت، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو گھروں میں نماز پڑھنے کی ترقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی ہے کہ تاکہ گھر میں برکت آئے، رحمت آئے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ ہمارے بھائی کوئی آتے ہیں، دم وغیرہ کی بات کرتے ہیں، کوئی تکلیف بیان کرتے ہیں، تو میں تو پہلے ان سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی وائف کو تکلیف ہے یا بیٹی کو تکلیف ہے یا آپ کو ہے یا بیٹے کو تکلیف ہے، یہ بتاؤ آپ نماز پڑھتے ہو یا آپ وائف کی نماز پڑھتی؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر کی نماز پڑھتے؟ نہیں، فجر نہیں پڑھ پاتے، فجر نہیں پڑھ پاتے۔ تب کیا پڑھتے ہو؟ تب کیا پڑھتے ہو؟ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ بھائی فجر نہیں پڑھتے تو پڑھتے کیا ہو؟ کیونکہ فجر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا میرے بھائیوں۔ نمازی تو اصل وہ ہے جو فجر میں آتا ہے۔ نمازی کو اگر پہچاننا ہو کہ نمازی کون ہے ہمارے محلے میں، فجر میں دیکھ لیا کرو، فجر میں دیکھ لیا کرو۔ فجر اور عشاء میں جلدی منافق نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، فجر اور عشاء میں مومن آتے ہیں، کیونکہ آسان کام نہیں ہے، نیند کی قربانی دینا ہے، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا ہے،
بیوی بچوں کو جدا کرنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، وضو کرنا ہے، چلنا ہے، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جاتا ہے، اللہ کے ذمہ میں چلے جاتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ شاید یہ لفظ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے کون سا، یہ لفظ ہے کون سا؟ ذمت اللہ ہے۔ اس لفظ کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، ہماری بہن گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے فجر کی، ہماری ماں گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، ہماری بیٹی نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ میں چلی جاتی ہے۔ حفاظت، ذمہ، ذمہ داری۔ آپ بہت سے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ذمہ لے لے، میرا کام ہو گیا، آپ یہ ذمہ داری لے لو۔ ہاں میں نے ذمہ داری لیتا ہوں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یا تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیجئے تو آپ اللہ کے ذمہ میں چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھ لیجئے اللہ کے ذمہ میں چلے گئے، رات میں بھی دن میں بھی اللہ کے ذمہ میں آپ ہیں۔ اس کی ہمت ہے کہ ایسے آدمی کو ہاتھ لگائے جو اللہ رب العزت کی سیکورٹی اور اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں ہو۔ کس شیطان کی اور کس ابلیس کی اور کس جنات کو یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں جو چلا گیا اس کا بال بیکا کر سکے؟ ہم اپنے آپ کو جب اللہ کی ذمہ داری سے نکال دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذمہ داری سے نکلنے کے بعد شیطانوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ مومن اور ایسے ایمان والوں پر جو ہے کیا نام ہے اس طریقے سے شیطان اور جنات گھر گھر فرد فرد۔ کتنا مسئلہ ہے میرے بھائی، کتنے مسئلے ہیں۔ اور کچھ اوہام خرافات ہیں۔ ہمارا نوجوان دوست ہے، تھوڑا سال 2 سال چلا گیا، جو کیا نام ہے جاب نہیں لگا۔ اچھا جاب بھی نہیں لگا، جانتے ہیں جاب آدمی چاہتا ہے نا کہ جاب لگ جائے، 1 لاکھ والا چاہیے کم سے۔ اگر 1 لاکھ والا جاب نہیں مل رہا ہے، بولا جاب ہی نہیں مل رہا ہے، ارے بھائی 20,000 والا بھی لے لو۔ چلو اللہ جو دے رہا ہے چلو شروع کرو، بسم اللہ کرو۔ آپ کے ایکسپیرینس ہوتے رہے گا، سال 2 سال انشاءاللہ 3 سال 4 سال کرو گے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ملے گا، آپ کو آسانی سے لاکھ کا جاب مل جائے گا۔ نہیں، 20,000 نہیں کریں گے اور شکایت جاب نہیں مل رہا ہے۔ اچھا شکایت تو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ آ رہی، بہت زیادہ آ رہی ہے۔ مولانا اتنے سال سے میں بیکار گھوم رہا ہوں کہ پتا نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرا جاب ہی نہیں لگ رہا ہے۔ ہماری بچیوں کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، شادی اور بیاہ کا معاملہ ہے، ہماری بہن کو رشتہ جو ہے کیا نام ہے نہیں آ رہا ہے ان کے حساب سے، خوب اونچے معیار، اتنا مالدار ہو، اتنا سونا دے سکتا ہو، ویسا ہو ویسا ہو، معیار طے کر لیں گے، اس کا بولیں گے رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ 10 تولہ سونا دینے والا چاہیے، 7 تولہ سونا دے جائے، وہ چاہے درگاہوں کو پوجنے والا ہو، وہ چاہے صوفی ہو چاہے بدعتی ہو، ہم سے کیا لینا، 7 تولہ دے دے بس شادی طے ہے۔ دین کون دیکھتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ دین کو دیکھیے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، لڑکے کا باپ بھی اور لڑکا خود بھی اور لڑکی کا باپ بھی، دین دیکھے دین، اور دوسرا کچھ نہیں رہے گا چلے گا، دیندار ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل ہے۔ اب کچھ رشتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ایمان والوں پر اتنا زیادہ نہیں کیا کرایا جاتا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں سارے لوگ جو کرنے والے ہیں سب مسلمانوں پر ہی کر رہے ہیں، ایمان والوں پر جس پر کرنے کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ شیطان جو ہمارے ملک میں دجال بیٹھا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں کیوں کر دیتے ہو؟ وہ جو غزہ میں والوں پر ظلم کر رہے ہیں ان پر کیوں نہیں کر دیتے لوگ کچھ؟ بھائی ان شیطانوں، ان ظالموں اور ان دجالوں پر لوگ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں تو ان کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور ایمان والوں پر کرتے ہیں اور ایمان والوں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ایمان اور یقین یہ بہت بڑی چیز ہے. تو دیکھیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رکھنے کی کوشش کیجئے. کتے سے پاک رکھیے، تصویروں سے پاک رکھیے. نماز کی پابندی پورے گھر والے شرعی اصول ضابطے کے مطابق، شرعی اصول ضابطے کے مطابق. بچہ بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی. وہ کتنی محنت والی پڑھائی کر رہا ہو، وہ کتنی محنت والا کام کر رہا ہو، باپ کو اس کے اوپر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے کہ میرا بیٹا بڑی محنت کر رہا ہے، چلو فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو کیا ہو. بالغ ہونے سے پہلے تک جو ہے کیا نام ہے کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے. 7 سال تک جو ہے کیا نام ہے بالکل چھوٹ ہے. 7 سال کے بعد 10 سال تک جو ہے کہا جائے، اس کو بتایا جائے، ترغیب دلائی جائے پڑھنے کے لیے. 10 سال سے لے کر کے بالغ ہونے تک ڈانٹا جائے، مارنے کی ضرورت میں مارا جائے. لیکن 15 سال کا یا بالغ ہو گیا اگر اس سے پہلے، کمپلسری ہو گیا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹا ہو، نماز فرض ہو گئی. اب آپ وہاں ترس مت کھائیے کہ بیٹا سو رہا ہے. اب بتائیے کہ فجر کی نماز کے وقت آپ کا نوجوان بیٹا سو رہا ہے، آپ دونوں بوڑھا بوڑھی اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جوان بیٹیاں اور جوان بیٹے سو رہے ہیں. کہاں سے گھر میں رحمت ہے؟ کہاں سے گھر میں؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں نہیں مولانا نماز برابر پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا، فجر بھی پڑھتا ہوں. اور یہ جن کو آپ ایک لفظ نہیں بول پا رہے ہیں، جن کے تعلق سے آپ کے دل میں ذرا برابر غیرت نہیں ہے، اگر گھر میں ایسے منحوس لوگ رہیں گے جو نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی میرے بھائیوں؟ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت آئے گی میرے بھائیوں؟ تو اس لیے نمازوں کی پابندی. اور اللہ رحم کرے، اس وقت جو ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں بہت تکلیف دہ ماحول ہے. گانے اور باجے، اب تو یہ کوئی بیماری رہی نہیں گئی، کوئی برائی ہے ہی نہیں. میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ شیطان کے جو ہے مزمار میں سے ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا وسیلہ اور حربہ ہے. گانا باجا اب تو یہ عام ہو گیا ہے. آپ نمازیوں کے موبائل چیک کر لیجئے، نمازیوں کے موبائل چیک کر لیجئے، کتنے لوگوں کے موبائل میں رنگ ٹون جو ہے وہ میوزک سے پاک ہے، نارمل ہے، اور کتنے لوگوں کا میوزک والا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ رنگ ٹون ہے بھائی، رنگ ٹون نہیں، میوزک ہے. میوزک موبائل میں ہو تو میوزک، میوزک ٹیلی ویژن میں آواز آئے تو میوزک، میوزک جو ہے ریڈیو میں آئے تو میوزک، میوزک اور کسی جگہ سے آئے تو میوزک. اگر کوئی جو ہے کیا نام میدان میں رقص اور سرور اور گانے باجے کی مجلس ہے تو بھی میوزک، اگر ڈی جے بجے تو بھی میوزک. یہ ساری چیزیں ڈھول طبلے میوزک کے سب حرام ہے میرے بھائی. آپ یہ نہ رکھیے کہ یہ موبائل ہے رنگ ٹون ہے. اور یہ موبائل کے تعلق سے تو معاملہ اور خطرناک ہے میرے بھائیوں. ہم یہ موبائل لے کر مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں جہاں ہمارا موبائل بالکل بچ سکتا ہے. نماز میں آپ سائلنٹ کرتے ہو نا، نماز کے بعد اور نماز سے پہلے اگر آپ مسجد بیٹھے ہوئے ہو، جلدی آ گئے ہو، تو آپ کا موبائل سائلنٹ ہے کیا؟ نہیں رہتا ہے. اور اس مسجد میں اللہ کے گھر میں اگر میوزک بجنے لگے تو آپ کا تو کہہ رہے ہو فون آیا، فون نہیں آیا ہے، آپ اللہ کے گھر میں گانا بجا رہے ہو، میوزک بجا رہے ہو. گھروں کو میوزک سے بالکل پاک کیجئے میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں کہ گانے بجانے کے جتنے آلات تھے سب کو اپنے پیروں تلے کچل دو. آج مسلمان گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں اپنے جیب میں لے کر گھوم رہا ہے، اور جہاں ہوتا ہے جس موقع پہ ہوتا ہے بجانا شروع کر دیتا ہے. مسجد ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد ہو، اور گھروں میں جو سلسلہ ہماری بہنوں کا چلتا ہے اور ہمارے بھائیوں کا خود چلتا ہے. اور اللہ رحم کرے یہ جو سیریل اور ٹیلی ویژن، یہ سب برائی کہاں رہ گئی؟ ختم.
24 घंटा, 24 घंटा, 2 4 6 घंटे अगर छोड़ दे जब सो जाते हैं, हमेशा घर में जो है क्या नाम है वही चल रहा है, म्यूजिक। अब वो कहीं यूट्यूब के जरिए है, कहीं फेसबुक के जरिए है, कहीं टिकटॉक के जरिए है, कहीं और किसी जरिए से है, कहीं जो है सीरियल के नाम पर है, कहीं और किसी जो है क्या नाम चीजों पर नाम पर है, शॉर्ट के नाम पर है, ये अच्छा था। लेकिन 24 घंटा, चंद घंटों को छोड़कर सोने के हमारे घर में म्यूजिक चलता रहता है। म्यूजिक को अपने घरों से पाक करें। म्यूजिक जहां होता है वह शैतान बड़ी तेजी से खींच कर आते हैं। आपको मालूम है, ये ढोल तमाशे जो होते हैं और म्यूजिक ये सब होते हैं, शैतान बड़ी तेजी के साथ खींच कर आते हैं वहां। शैतान को बड़ी तेजी से खींचता है ये। और ये याद रखिए मेरे भाइयों कि जिस घर में शैतान होगा, जिस जगह शैतान होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। यानी मतलब यह है कि वहां लानत बरस रही है, नहूसत बरस रही है। और जिस घर में रहमत के फरिश्ते होंगे वहां शैतान नहीं होगा, वहां शैतान नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को इन सब चीजों से पाक करने के लिए कितना परेशान रहते थे। छोटा सा तो घर था। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए, कई दिन हो गया। आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील नहीं आते थे ना तो आप परेशान हो जाते। हमेशा चाहते थे जिब्रील मेरे पास आए, मैं अल्लाह की वही को सुनूं, अल्लाह के कलाम को सुनूं, अल्लाह की तरफ से कोई तौजीह आए, कोई रहनुमाई आए। हमेशा चाहते, परेशान हो जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक मरतबा नहीं आ रहे और जिब्रील कह के गए थे कि मैं आता हूं, मैं आज मिलता हूं आपसे। परेशान है। एक दिन गया, 2 दिन गया, सुबह हुई, शाम हुई, नहीं आ रहे, इंतजार कर रहे जिब्रील कब आए। आपके दिल में ख्याल है कि भाई जिब्रील ने कभी ऐसा किया नहीं कि वादा करके जाए कि मैं आता हूं और जो है क्या नाम है ना आए। आपने घर को चेक करना शुरू किया। देखिए, चेक करना शुरू किया। घर की तलाशी की नहीं, आपने कोई तलाशी ली आपके घर में क्या क्या है, क्या क्या है आपके घर में। या तो हमारे भाई को बताओ कि भाई ये क्या लटका हुआ, क्या है वो तो मैं देखा नहीं था। वो देखो लोहे कुरानी लगा हुआ है। लोहे कुरानी मेरे घर में, ने कभी ध्यान नहीं दिया। आपके घर में क्या लटका हुआ आपको नहीं मालूम। 10 साल से लटका हुआ है। बिस्मिल्लाह वल्लाह, ये मेरा वाकया और एक नहीं, कई लोगों के साथ वाकया है। ये क्या है भाई, चौखट के ऊपर क्या है घर के, क्या है मानो ना, ये क्या है, देखो तावीज है, कोई आड़ी लकीरें हैं, गिनती है। ये कभी ध्यान नहीं दिया। क्या करते हैं आप घर में। नबी से अपना घर चेक कर रहे हैं, आप कभी घर नहीं चेक करते। आप अपने बच्चों को नहीं चेक करते। बच्चों के कभी कभार जो है क्या नाम को देखो कभी हाथ में या कहीं तावीज है तो बोलो है आपका बच्चा तावीज पहने, मां मुझे ध्यान ही नहीं हो, उसकी मां ने पहना दिया। मां क्या कर रही है आपको नहीं पता। माओ पर नजर रखिए, खवातीन पर खुसूसी नजर रखिए, और खवातीन पर खास तौर से उस वक्त नजर रखिए कि अगर कहीं अहले बिदात के माहौल से आई हुई है, कल आपका बच्चा गुमराह होगा, गर्दन आपकी फंसेगी, शिर्क करेगा, आपकी गर्दन फंसेगी। कि हमारी मां और बहनें इस मामले में ज्यादा कमजोर हुआ करती हैं। कोई बात हुई जो तावीज ले आओ, शौहर को पता नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने घर की तलाशी ली, मसला क्या कुछ है तो नहीं घर में। कितना आपको यकीन था बताइए। हम लोग यकीन है ये सब ऐसे सुन लेते कह देते खत्म हो जाती है बात। तो तलाशी दी तो वो देखा कि चारपाई कोई आपके बिस्तर, उसके नीचे कोई पिल्ला घुस करके आ गया। कुत्ते का बच्चा पिल्ला छोटा सा था, वो घुस गया। आपने उसको निकाल के फेंका, अरे भेज को फेंको कहा है। और जैसे ही घर से निकला फौरन जिब्रील आए। अल्लाह अकबर, प्रैक्टिकल, ये अमली नमूना देख लीजिए। कुत्ता था, जिब्रील सल्लल्लाहु वादा करके गए नहीं आ रहे, नबी सब परेशान है। जैसे इस पिल्ले को बाहर निकाल के फेंका, फौरन जिब्रील आए। कहा जिब्रील, नबी सब फौरन सवाल किया, जिब्रील तुमने वादा किया था पहले आने का, क्यों इतना लेट किया। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग ऐसे घर में नहीं जा सकते जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो। आपके घर में कुत्ते का बच्चा था पिल्ला, इसकी वजह से मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, मैं आ ही नहीं सकता।
نبی کا گھر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ کو پتا بھی نہیں کہ گھر میں کتا گھسا ہوا ہے، کتے کا بچہ، اور ہم خود لا کر کے کتے اور آپ تصویریں اور میوزک کے ساری چیزیں لگائیں اور شروع کریں، کہاں سے گھر میں رحمت آئے گی میرے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرشتہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ کتے کا بچہ ہے، تو ہمارے گھر میں اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو کیسے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے بندو، گانوں باجوں سے اپنے گھر کو پاک کرو۔ یہ موبائل نے تم پورا مارا معاشرے کو، سماج کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہر چیز کو برباد کیا، اس نے عقیدے کو برباد کیا، ماں باپ کے رشتے کو برباد کیا، عزت و ناموس کا کھلواڑ کر دیا ایک دم سے، حیا اور شرم کو ختم کر دیا ایک دم سے، غیبت چغل خوری کتنی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، بے سرو پے کی باتیں کتنی پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق، ورنہ بہت اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ جو لوگ اس کا احساس نہیں کرتے، جو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ گانوں باجوں سے اپنے گھر کو قطعی طور سے پاک کیجیے، اور اسی طریقے سے گھر میں دینی، جیسے کہ ہمارے شیخ نے بتایا، مولانا نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ دینی تربیت کا اہتمام کیجیے، ان کو اچھی باتیں بتاتے رہیے، کبھی پوچھ لیجئے، کبھی سوال کر لیجئے، بیٹا کھانا کھانا شروع کیا، بیٹا آپ نے بسم اللہ کیے؟ اب بولے گا ابا کہ ہاں کیا، نہیں بیٹا نہیں کیے تو بھول جاتے، تو نہیں بھولنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، کبھی ایسا وہ ہونا چاہیے، ماحول ہونی چاہیے، کچھ کتابیں پڑھیے، کچھ حدیثیں سنا دیجئے، یہ ماحول پر ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، گھر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ آپ کے پاس سوالات ہوں، کہ گھر میں نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی۔ اب بتائیے، جس کو دعا نہ یاد ہو، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، کیا کہا جائے کہ اپنے گھر کے بارے میں سنجیدہ ہے؟ کیا اس کو کوئی جو ہے کیا نام ہے ذمہ داری کا احساس؟ کون سی لمبی چوڑی دعا ہے میرے بھائیوں؟ گھر سے نکلیے تو دعا کا اہتمام کیجئے، بچوں کی اس کی تاکید کیجئے، اور گھر میں داخل ہوئیے تو دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اس کے دروازوں کو بند کرتا ہے، شیطان کی ہمت نہیں ہے ایسے گھر میں داخل ہو جائے۔ شیطان کے بعد بہت طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کے نام کے سامنے وہ زیرو ہے۔ جہاں اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے شیطان کی میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ہمارے چین سکون کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کے لیے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہمارے بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں کوتاہی سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے۔ کیا بلی پالنا حرام ہے؟ حرام تو اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلب بہتر چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی حد تک کہ اس پر بہت زیادہ خرچہ نہ ہو، اس کے مہنگے کھانے، یہ سب چیزیں، اس میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو اگر کہیں سے مل گئی، یا جیسے گھومنے والی بلی رہتی ہے، اس میں سے کسی کو آپ نے جو ہے کیا نام ہے کھانا کھلایا تو آپ کے گھر کے پاس رہتی ہے، پالنے کی طرح ہو جاتی ہے، جب زیادہ اس کو کھلاؤ لاؤ تو اس کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن بہتر نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اور دو شرط سے یہ چیز جائز ہوگی، ایک تو اس پر آپ پیسہ خرچ نہ کریں، اور دوسرے اس پر آپ وقت خرچ نہ کریں، کیونکہ ہمارا وقت بلی کو پالنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا وقت اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اب ویسے گھر میں رہتی ہے اپنا، کبھی کھانا بچ گیا تو دے دیا کچھ، کبھی کچھ کھلا دیا ایک معمولی انداز میں، اب اس کو مہنگا مہنگا کھانا منگائیں، اسپیشل اس کے لیے آپ گھنٹوں گھنٹہ ضائع کریں، تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ کس کا طریقہ؟ جی مشورہ، مشورے کا طریقہ کار، مشورے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جب کسی چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہے تو جن سے لینا ہے، جن سے لینا ہے ان کو آپ بلا لیجئے، اپنے گھر پہ بلا لیجئے، مسجد بلا لیجئے، اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھے جس کے بارے میں مشورہ چاہتے کہ بھائی جیسے اب کسی کمیٹی کے لوگوں کو مشورہ لینا ہے، کمیٹی کے لوگوں کو بلا لیں، آپ کے گھر والوں کے سے مشورہ لینا ہے، گھر کے معاملے میں کوئی مشورہ لینا ہے، ان کو بلا لیں اور ان کے سامنے اپنا مشورہ رکھیں، مسئلہ رکھیں۔ اب وہاں جو مشورے آئے ان میں سے جو آپ بہتر سمجھیں آپ اس پر عمل کریں۔ مشورہ دینے کے لیے جو لوگ آئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے لیے جو بہتر سمجھیں آپ مشورہ دے دیں اور مشورہ دے کے ہٹ جائیں، بول جائیں۔ آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں۔ آپ نے مشورہ دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سوال لکھ دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مشورہ دیتے ہیں، ایک تو بلا مشورہ مانگے مشورہ دیتے ہیں، مشورہ مانگا بھی نہیں جاتا تب بھی دیتے ہیں، اور اگر نہ مانو تو غصہ، میں آؤں گا ہی نہیں، میں کروں گا ہی نہیں، کچھ کرنا نہیں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرنے دیں، جب تک وہ ذمہ دار ہے اس کا حق ہے، مشورہ دے ضرور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کسی ذمہ دار کے تعلق سے کوئی رائے ہو، کوئی مشورہ ہو، تو اس کو لوگوں کے بیچ میں مت کہو، لوگوں کے بیچ میں مت کہو، اس کے پاس جاؤ اور اس کو وہ بات رکھو۔ اگر اس نے آپ کی رائے کو قبول کر لی، آپ کی بات کو قبول کر لی، الحمدللہ۔ نہیں قبول کی تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی، الحمدللہ۔ تو مشورہ لینے اور دینے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے، فیصلہ آپ کرتے تھے۔ آپ نے جو ہے کیا نام ہے احد کے موقع پر مشورہ لیا کہ بھائی مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، دفاع کریں یا باہر نکلیں، اور وہیں سے تو منافقین کا مسئلہ ہوا نا۔ منافقین نے مشورہ دیا کہ نہیں ہم لوگ مدینہ میں رہیں گے، دیکھا جائیں گے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ہم کیوں آگے بڑھ کے جائیں۔ نہیں صحابہ کرام جو تھے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیوی بچے ہیں، جب ہم مدینہ ہی میں رہیں گے، حملہ ہو جائے گا تو کیا ہم حفاظت کرنے والے بیوی بچے، چلو آگے نکلا۔ خندق کے موقع پر مشورہ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بہت ہے، اور قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر، آپ معاملات میں مشورہ لے لیجیے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ہوگی کیا ان کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز میں سال بھر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بدعت کو آج کی 14ویں صدی ہجری میں ظاہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ بدعت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک تابعی ایک صحابی ایسے سوال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ تو جو ہے صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فاروق کے پیچھے، آپ سب کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، آپ کئی سال پڑھے ہیں، کیا یہ لوگ فجر میں برابر قنوت پڑھتے تھے؟ کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو فجر میں سال بھر قنوت پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے میرے بیٹے سب بدعت ہے، آج سے 1300 سال تقریباً پہلے، تو بہت پرانی بدعت ہے یہ بدعت ہے۔ اگر آپ کہیں مجبوراً ان کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے، اس کے علاوہ کوئی مسجد نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھیے، لیکن دعائے قنوت میں شریک مت ہوئیے۔ رکوع کے بعد بہت لمبی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات ملء الارض، یہ سب دعائیں پڑھیں نبی سے ثابت ہے۔ آپ رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھیے، ریپیٹ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی دعا میں شریک مت ہوئیے، کیونکہ بدعت میں ہم کو شریک نہیں ہونی ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے
ہم کو اس میں نہیں شریک ہونی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے ساتھ رہے تو امام کی اقتدا کرنی چاہیے۔ امام کی اقتدا سنت میں، امام کی اقتدا بدعت میں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی امام صاحب ہیں رفع دین نہیں کرتے، تو کیا ہم بھی کسی رفع دین نہیں کریں گے؟ ہم تو کریں گے نا۔ تو امام کی اقتدا سنت میں ہوگی، بدعت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ اور کسی نے کوئی سوال کر رہے تھے؟ کسی نے کچھ کہا تھا؟ اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر جزائی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ تعالیٰ فی کل شیء۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العظیم جو ماہانہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جی 29 ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، اور یہ سلسلہ وسیع تر وسیع ہوتا رہے۔ یہ اگلا جو ہمارا پروگرام انشاءاللہ العظیم ہوگا، جو آخری بدھ آرہ مہینے کی اکتوبر کی 29 اکتوبر کو 29 اکتوبر کو انشاءاللہ العظیم آپ لوگ تشریف لائیں، اور مزید دوسرے اپنے دیگر احباب کو بھی تشریف لانے کی کوشش کرائیں۔ جزاک اللہ خیر۔